شعراء اشعراء الف لام کے ساتھ معرفہ کر دیا گیا اہمیت کے ساتھ. شعراء جمع شاعر کی ہے. اس سورہ مبارکہ میں شاعر کا لفظ آتا ہے. الشعراء یتبعہم الغاوون. یہ اس وقت کیونکہ مکے میں شاعری اور شعراء کا بڑا مقام تھا، یہاں تک کہ ہر سال جو مقابلے ہوتے تھے شاعری کے، ادب کے، یہاں بھی ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی، لیکن وہ بہت آگے تھے، ان کی شاعری بہت آگے تھی. ہے نا سورۃ الحاقہ میں آتا ہے نا، ذرا غور کریں آپ. وما هو بقول شاعر، یہ قرآن جو ہے نا یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. طاسیم میم حروف مقطعات ہیں، الگ الگ حروف ہیں. اسے انگریزی میں کہتے ہیں ایبریویشن. کیا کہتے ہیں؟ ایبریویشن. حروف مقطعات. یہ کیا ہوتا ہے ایبریویشن؟ اب دیکھو نا، کیا نام آپ کو؟ عبد الواجد. اے ڈبلیو لکھ دیتے ہیں، اے ڈبلیو، یہ عبد الواجد بن گیا. جس طرح بیچلر آف آرٹ بی اے بن گیا، بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی. پی کے ساتھ چھوٹا ایچ لگا ہوتا ہے، چھوٹا ایچ لگا ہوتا ہے فلاسفی. تو بھائی یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ قرآن پاک میں یہ بھی ایک معجزاتی حروف ہے، معجزاتی. تو یہاں بھی مختلف لوگ جو ہے مختلف توضیحات کرتے ہیں اس کی. مختلف شاعر اس میں تفاسیر میں مختلف آتے ہیں. بڑے بڑے علماء نے بڑی بڑی کوششیں کی ہیں، بہت بڑی بڑی کوشش. کچھ مطالب عکس کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ ان سے اشارے سمجھنے کی کوشش کی ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. ہاں بھائی کتنی ایسی تفسیریں آپ کو ملیں گی. یہ تو آج کل اس کا وہ نہیں رہا، زیادہ چلن نہیں ہے آج کل. پہلے بہت کوشش کرتے تھے. تو طاسیم کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہاں توئے آ جائے نا، بس ان کی اپنی سوچیں ہیں، محنت ہے اپنی اپنی. کہ اس صورت کے اندر سانپ کا ذکر آئے گا، سانپ کا. تو جو ہے یہ کنڈلی مارا ہوا ہے سانپ چل رہا ہے. کہیں کسی نے سین سے کچھ مطلب دیا، میم سے کچھ، الف لام میم سے کہا جس میں یہ سورۃ بقرہ، اس میں گائے کا ذکر آئے گا، اس میں یہ ہوگا. ٹھیک ہے، اپنی اپنی کوشش ہے، لیکن حقیقت ہے کہ سمجھنا اور عمل کرنا، ایمان لانا، پہلے سمجھنا پھر ایمان لانا پھر عمل کرنا، ایمان کے ساتھ دنیا سے ٹھنڈے ٹھنڈے چلے جانا. طاسیم میم. اب دیکھو یہ مد آئے ہوئے بڑے بڑے مد، یہ 5 الفی ہوتے ہیں کہ یہ 5 الف کے برابر کھینچے جاتے ہیں. یہ مد لکھا. اب سین جو ہے یہ 5 الف تک کھینچنا ہے، لیکن آگے میم آ گیا اور اس پر جو ہے وہ ہے شد آ گیا. اس لیے یہ سین جو ہے اس پر مد ہے 3 الفی رہ جائے گا، اور میم پر جو مد ہے وہ 5 الفی تک کھینچے گا. طاسیم میم. ٹھیک ہے، یہ مدوں کی بس ایسے ہی ہے.
یہ تجوید کے اصول ہے، پڑھا جاتے ہیں، کہیں مد منفصل ہے، کہیں مد متصل ہے، کہیں مد لازم ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ۔ جوانی سی پڑھ لیا تھا کچھ تھوڑا بہت، مدت گزر گئی ہے، وہ بزرگ بھی چلے گئے جو اس پر غور و خوض کرتے تھے، محنت کرتے تھے، ان کی میں کہتا ہوں کہ نسلیں بھی چلی گئی ہیں، کہ بچے بھی چلے گئے، وقت گزر گیا۔ بڑا یاد آتا ہے جب یہ پڑھتا ہوں، حافظ سنجر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے یاد آتے ہیں۔ اچھا، تلک آیات الکتاب المبین، بات وہیں آتی ہے گھوم پھر کے، قرآن، تلک آیات الکتاب المبین، تلک مؤنث کے صیغے سے آتا ہے، آیات جمع ہے، نشانیاں، یہ بھی آیت ہے جو ہم قرآن کے پاک کے اندر جہاں وہ کہتا ہے فل سٹاپ آ گیا، جملہ، سینٹینس، اسے بھی آیت کہتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں، یہ آیات ہیں کتاب کی۔ کون سی کتاب کی جی؟ کتاب المبین۔ مبین لفظ نکلا ہے بیان سے، بیان لفظ ہے نکلا بین، بیان یعنی کسی چیز کو کھول کھول کر، یہ ہے بیان، مگر اس کا بیان ثبوت یہ ہے، اس کا کھلم کھلا ثبوت یہ ہے، ایسے ہی بولتے ہیں بیان، واضح، بیان، بیان سے کھول کھول کر بیان کیا جانا، کھول کھول کر واضح کر دینا، اسے کہتے ہیں الکتاب المبین۔ یہ وہ کتاب ہے، یہ آیات جو پڑھ رہے ہیں آپ، یہ اس کتاب کی ہیں جو واضح اور کھلم کھلا بیان کرتا ہے۔ ہاں، یہ تھی پہلی آیت اور حروف مقطعات کا تذکرہ مختصر سا۔ اب یہ کتاب المبین آپ نے کئی جگہ پڑھا ہے، پہلے بھی پڑھا اور آگے بھی آئے گا۔ گویا قرآن پاک ایک ایسی واضح بیان کرنے والی، کھلم کھلا، کسی چیز میں کسی بات کی وہ نہیں ہے، ابہام نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ قرآن پاک کیا ہے جس میں انسان کو سمجھنے میں دقت ہو۔ قرآن پاک ایسا کھلے، میں نے کل بھی رات بھی درس اسی بنیاد پر دیا تھا کہ ہمارا سبق یہ آ رہا ہے قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے آ رہا ہے، تو رات میں نے عشاء کے بعد تھوڑا سا درس دیا تھا، اس میں یہ تھا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا، اور یہ سورہ مبارکہ میں جس میں یہ آئے ہیں نا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ 3-4 دفعہ آیا ہے فری میں، وہ سورت مجھے یاد نہیں کون سی ہے، پڑھی تو ہے۔ اچھا، تو جو چیز آسان ہوتی ہے اسے سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، قرآن پاک میں کسی بات کی الجھن نہیں ہے۔ تو جو ان کے سامنے پیش کر رہا اور یہ جو تالیاں پیٹتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اصل میں اپنے آپ کو وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سنبھالنے کی ہم کسی طرح بچ جائیں، ہماری ناک نیچی نہ ہو، ہماری شان میں کمی نہ آ جائے کہ ایک یتیم بچہ جو ہے ہمارے پر سردار بن کے بیٹھ جائے۔ یہ جس وقت انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے خاندان کو اس کو خاندان کے افراد کو یعنی مردوں کو دعوت دی تھی اللہ کے حکم سے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو اپنے قریبی خاندان والوں کو ڈرا، ان کو دعوت دے، ان کو دعوت دے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے تائے یہ جو خاندان بنو ہاشم تھے ان کو بلایا تھا، اور ایک آدھا دوسرے بھی جو تھے وٹکیرے آئی جاتے ہیں نا اپنے خاندان، یہ فلاں کو بلا لو یار، یہ بڑا آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، کوئی اچھی خبر دے گا، بھی آ گئے تھے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو دعوت دی کہ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا گیا ہے، اور کون مجھے میری بات کو مانتا ہے؟ تو کسی نے بھی حامی نہیں بھری سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت جوان نہیں تھے، چھوٹے تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے دعوت کو قبول کیا۔ اور جب یہ دعوت قبول کر لی تو وہاں ایک نے بزرگوں نے کہا، ہاں بھائی ابو طالب، اب دیکھ لے ادھر تیرا بھتیجا یہ ہے، اب تو اپنے بیٹے کے بھی تھلے لگے گا، ان کی بات ماننے کا، ان کی شان زیادہ ہے، نبی ہے، تیرا بھتیجا ہے، اب تجھے اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ حقیقت ہے اس قسم کی گفتگو۔ تو جس وقت قوم نے آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تو پھر مخالفت پر اتر آئے، آپ دن رات ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، سمجھ لو لیکن لوگ جو ہے پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو چونکہ آپس میں مودت القربہ، قریبی تھے نا، اس کے قریبیوں کے اندر آپس میں محبت ہوتی ہے، قرب خاندان، پھر خاندان سے ہٹ کے تھوڑا سا جو آگ پیچھے ہٹیں گے تعلق جو ہے، اب شہرداری کا بھی ایک تعلق موجود ہے، ہمسائے کا بھی وہ جو ہے نا بلاغ کا بھی ایک تعلق موجود ہے، پھر ہمسائے کا تعلق موجود ہے، پھر خاندان کا تعلق، یہ محبت ہوتی ہے۔ جہاں انسان جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے ساتھ چونکہ ہم وقت ان سے ملنا جلنا، تو ایک گوناگو محبت کا اس کے اندر شائبہ آ جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ مکے میں آپ پیدا ہوئے، خاندان آپ کا وہاں ہے، پھر خاندان، پھر قوم برادری بھی ہے، خاندان اور قوم برادری دونوں چیزیں، محبت کا تقاضا ہے یہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات پر فکر مند رہتے تھے، کاش یہ سارے لوگ مان لیں اس بات کو۔ اور بھی تو دور دور سے وہ کہتے کئی دوروں آ بک بھر میں دے، کئی نیڑے تسڑے مر میں دے، کئی دوروں آ بک بھر میں دے، کوئی دور دور سے ابو ذر غفاری بنو غفار سے آ گئے، طفیل بن عمر دوسی قبیلہ دوست کے ابو ہریرہ قبیلے سے آ گئے۔ دیکھا طفیل حالانکہ پہلے ہی اسلام قبول کیا، ابو ہریرہ کا نام پہلے آ رہا ہے، وہ زیادہ معروف ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو قال، کس نے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ علم جو ہے یہ باقی رہتا ہے، سچ فرمایا حضرت علی نے، العلم باقٍ، العلم باقٍ لا یزول، علم باقی رہ جائے گا، اس کو زوال نہیں آتا۔ فإن المال یفنی عن قریب، یہ مال جو ہے عن قریب فنا ہو جائے گا، یہ مال عن قریب فنا ہو جائے گا، والعلم باقٍ، علم باقی رہے گا، لا یزول، اس کو زوال نہیں آتا۔ رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجہال مال، کہ اللہ کی دی ہوئی تقسیم پر ہم راضی ہیں کہ جاہلوں کو مال دیا، ہمارے لیے علم دیا۔ تو وہی بات یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی تھی، دکھ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، لوگ دور دور سے آ کے قبول کر لیتے ہیں، میرے قبیلے کے لوگ کیوں نہیں گئے، بنو ہاشم کو وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی کا تذکرہ کیا، سورۃ الکہف میں بھی تذکرہ آیا، لعلک باخع نفسک، لعلک باخع نفسک، کیا تو اپنے آپ کو گلا دے گا، اپنے آپ کو ضائع کر دے گا اپنے آپ؟ باخع، بخن سے نکلا، بے خے عین، اس کے 3 حروف اصلی ہیں، بے خے با خا اور عین، اس کا مطلب ہوتا ہے ذبح کر دینا۔ لعلک باخع، باخع اسم فاعل کے ساتھ ہے، کیا تو اپنے آپ کو ذبح کر دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے؟ لعلک باخع نفسک الا، ہے بھائی کیا ہے سورۃ الکہف میں چھٹی سورۃ آیت نمبر 6 ہے، ہاں چھٹی آیت اس میں ہے نا، لعلک باخع نفسک علی اللہ، اس بات سے ہے یہ رہا، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم
ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کیا تو اپنے آپ کو بالکل ہی ذبح کر دے گا ان کے لیے؟ بس پریشان نہ علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ان کے آثار پر، ان کے قدموں پر، ان کی چلن پر، ان کے راستہ پر، کیا یہ جو راستہ چھوڑ کے ایک طرف ہٹ گئے، کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا ان کے لیے؟ اور اسی طرح اور بھی صورت میں بھی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں بھی فرمایا لعلک باخع نفسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو اپنے آپ کو ذبح کر دے گا، ہے بھائی، ختم کر دے گا؟ اللہ یکون مومنین، اللہ کا یہ کیوں نہیں ہوتے، اللہ یکونو کیوں نہیں ہوتے مومنین، ماننے والے، یعنی قرآن پاک کو ماننے والے کیوں نہیں بنتے یہ لوگ؟ تو اپنے آپ کو کرتے، اور حقیقت ہے گھر کا جو بڑا ہوتا ہے نا، وہ بچوں کو دیکھ دیکھ کے جو ہے نا، اگر اچھے کام کریں تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر ادھر ادھر ہوتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کیا وہ ہے، لیکن نہیں، تعلق قلبی ہے، دل کا تعلق ہے۔ ان نشاء ننزل علیہ من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، یہ جو بار بار تجھ سے کہتے ہیں کوئی معجزہ دکھا، کوئی معجزہ دکھا، کوئی معجزہ دکھا، آیت کوئی نازل، کوئی آیت کا مطلب کیا ہے؟ معجزہ۔ اللہ نے پہلی ہی آیت میں جو ہے نا بیان فرما دیا تھا کہ یہ قرآن پاک بذات خود ایک معجزہ ہے، قرآن پاک بذات خود ایک معجزہ، اور ایسا معجزہ ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے دنیا کی حد تک۔ جس نے کون سی ایسی چیز ہے جو اس میں رکھی گئی ہے؟ ارے بھائی دیکھنا ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایسی واضح آیات بیان کر دی ہیں جو نہ سمجھنا عام آدمی بھی سمجھ لیتا ہے۔ اب دیکھو سورتوں میں کتنے ہی بیان آئے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہو آپ، اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ آگے جس کا اب ذکر آئے گا، جن کا یہ اسی کی طرف اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے انسان کے ایک ایک عضو کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا، ایک ایک عضو کے بارے میں، آنکھیں، ناک، کان، پھر جسم کا سسٹم، اور پیدائش، تمہاری اپنی پیدائش کیا تھی، آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے نہیں، یہی بات ہے۔ ان نشاء ننزل علیہ من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں، ان نشاء اگر ہم چاہیں، ننزل ہم نازل کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم اس پر ان پر نازل کر دیں، من السماء آسمان سے، کوئی آیتن، کوئی ایسا معجزہ۔ اب جس وقت کوئی ایسا واضح معجزہ آ گیا، جیسے یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں فرشتے آ کے ہمیں بتاتے، اگر فرشتے آ گئے پھر کیا، پہلے پڑھ چکے ہو آپ، کام ہے، اگر فرشتے آ گئے پھر تمہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اگر فرشتے آ کے تمہیں بتا کر پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح فرعونی غرق ہوئے، اس غرق ہو رہا تھا پھر ایمان لایا، فائدہ کچھ نہیں ہوا، ان کہ اس وقت انسان مجبور ہو جائے پھر اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کا فائدہ اس وقت تک ہے جب تک انسان آزاد مرضی سے نہیں ہوتا، آزاد مرضی سے قبول نہیں کرتا، اپنی آزاد مرضی سے قبول نہیں کرتا جو اللہ نے کا مقصود ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو اس میں رکھا، ہم نے اس کی آزاد مرضی رکھی ہے، مجبوری سے ایمان قبول کیا، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اللہ نہیں چاہتے، اللہ دکھانا ہی چاہتا ہے فرشتوں کو، سب کو، کہ جو آزاد مرضی ہم نے ان کے اندر رکھی ہے انسان میں، اسی وجہ سے اشرف المخلوقات ہے، ورنہ دیگر تمام مخلوقات مجبور ہیں
فَذَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ، تمہاری گردن کیا ہو جائے گی؟ جھک جائے گی نا. اور پھر خشوع اور خضوع. ہاں فَذَلَّتْ جھک جائے گی. ذل نکلا ہے سائے سے، یعنی کہ جب سایہ نیچے آتا ہے نا، اوپر تو نہیں جاتا سایہ کسی چیز کا. پھر وہ پریشان وہ کیا ہو جاتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا؟ کیا دیکھ رہے؟ ہاں نربھر. فَذَلَّتْ نربھر. دن بھر جانی پورا دن. دیکھو جی اردو نہیں پڑھی جاتے ہیں. دن بھر وہ تو صحیح ہے. آنا کی گردنیں ہو گئی ان کی. اور اس میں کیا لکھا ہے؟ اگر ہم چاہیں اتاریں اوپر ان کے آسمان سے نشانی دن بھر، تو دن بھر ہوں گردنیں ان کی. ترجمے میں نہیں آ رہی لوگوں یہ فتح مند جلندھری صاحب کا ترجمہ موجود ہے. اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں ان کے آگے جھک جائیں گی. وہی طے نا، مطلب وہی ہے، میں نے بتا دیا. بڑے بڑے گردنیں. پھر میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر فرشتے نازل ہو جائیں اور نشانیاں واضح ایسی آ جائیں تو پھر ان کی گردنیں جھک جائیں گی. یعنی مجبوراً ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. آخر میں اس کو بھی جھکنا ہے. وہ ایک ہی مطلب ہے سارا. اب ذرا غور سے سنیں. اگر ہم چاہیں ان پر نازل کر دیں آسمان سے کوئی ایسی نشانیاں جس سے ان کی گردنیں جھک جائیں اور یہ عاجز آ جائیں اس بات سے کہ ماننے پر مجبور ہو جائیں. اسے لفظ نکلا ہے خشوع اور خضوع. پڑھتے ہیں نا خشوع اور خضوع کا مطلب کیا پڑھتے ہیں؟ کہ ہم نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے تسبیحات بیان کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ تو اللہ چاہتے. اب اس آیت کا مطلب پھر سنیں. اگر ہم چاہیں ان کو مجبور کر دیں، مطلب یہ ہے اس کا، اگر ہم چاہیں ان کو مجبور کر دیں ایسی نشانیاں دکھا کر، فرشتے دکھا کر، یہ یا ان کے گردن پر جو ہے نا بوجھ، پھر ان کا ماننا کسی کام کا نہیں ہے. دلیل آ چکی ہے پہلے. پہاڑ اٹھا ایسے رکھ دیا سر. ہاں کہ مانو ورنہ تمہارے سر پر. اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ نے کل بیان تو میں نے کہا تھا نا آپ کے سامنے کہ کل آپ مجھے بتا رہا، وہی ہے یہ. وہ آ گیا نا کہ اللہ تعالی ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا کو جو جبرن تم سے کرایا جائے. عالم جبروت میں جو مخلوقات ہیں، عالم جبروت، عالم ناسوت ہے بھائی. ناسوت جبروت یہ عالم ہے. ابھی اس کو لمبی چوڑی دے بہت. ناسوت کہتے ہیں جس میں کچھ تھا ہی نہیں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. دبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، کچھ فرق پڑ جاتا میرا نہ ہونے سے. تو یہ عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت ہے. عالم ناسوت، ملکوت، جبروت. ہاں. اور یہ جو ہمارا جو ہے، ہمارا عالم جو ہے، یہ انسان کی بڑی شان اللہ نے بنائی ہے یار. یہاں اللہ نے کچھ باتوں میں انسان کو مجبور کیا. اس سے پوچھے گا لیکن ان باتوں میں نہیں پوچھے گا. ہاں جی نیند آ گیا جی، جھٹکے آ رہے. سن بھائی کچھ نہیں ہوتا. میں نے بگایا بھی تھا، پھر دوبارہ وہی بول دیا. تیرے ساتھ پیار ہے اس میں، تیرے ساتھ واپس ہو گیا اللہ کی مخلوق. اچھا جی اللہ تم سے نہیں پوچھے گا تو 100 سال کیوں نہیں جی کے آیا، تم جلدی کیوں آ گیا؟ ہاں اللہ نہیں پوچھے گا نا، پوچھے گا تم سے یہ. ہاں اچھا لیکن یہ ضرور پوچھے گا تو کر کے کیا رہا یار.
جس چیز کے بارے میں اللہ نے انسان کو مجبور کیا اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوگا اس کے بارے میں پوچھے گا۔ کیا زندگی گزاری، کتنی کا سوال نہیں ہوگا، کیسے کا سوال ہوگا، زندگی کیسے گزاری، یا اللہ میں نے تیرے نبی کی بات مانی، وہ اللہ جانتے۔ رزق دے رہا ہے اللہ، رزق لکھ دیا اتنا ملے گا، اور ملے گا کتنا ملے گا نہیں پوچھا اللہ نے، نہیں پوچھنا، سوال ہی نہیں کرے گا۔ تو نے حاصل کیسے کیا اس کا پوچھے گا۔ کیا تو نے بحیثیت انسان کے جو اللہ نے تیری شان بنائی ہے اس کے مطابق اس نے تو نے کما کے حاصل کیا یا دوسروں سے مانگ کے حاصل کیا؟ میری شان گھٹائی تو نے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نام پر دے دیتے، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، اللہ کے نام پر ہی، لیکن یہ تو دیکھ ہاتھ کس کے آگے کر رہا ہے؟ انسانوں کے آگے۔ اللہ معاف کرتے ہیں، انسان کے آگے ایسے ہاتھ کیا، اللہ کو غیرت آتی ہے۔ دیکھ میں نے کہا تو مجھ سے مانگ، یہ دوسروں سے مانگ رہا ہے۔ اچھا بہرحال بات یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، ان نشاء ننزل علیہ من السماء آیت، ہم ان کے اوپر آسمان سے ایسی آیت نازل کر دیتے، ایسا معجزہ نازل کرتے کہ ان کی توڑ جھک جاتی ہے، یعنی گردن جھک جاتی ہے ان کی، اور یہ مجبوراً وہ ایمان لے آتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے بارے میں بہت ساری آیات نازل فرمائی ہیں۔ یہ فضول تو نہیں ہے نا؟ یہ جو آیات اللہ نے نازل فرمائی ہے فضول تو نہیں ہے نا؟ با مقصد ہے، بے مقصد تو نہیں ہے، با مقصد ہے۔ ایک حرف ہے جو اس کی حرکت ہے وہ بھی با مقصد ہے، کہیں زبر ہے، کہیں زیر ہے، کہیں پیش ہے، سب اپنے اپنے مطلب ہیں ان کے، سب پڑھ چکے ہو آپ گرامر کے اندر۔ با بی بو کیا ہے، سب الگ الگ مطلب آ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی کو جبرن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اگر میں چاہوں تو ایک لمحے میں سارے سیدھے، پھر فائدہ کیا ایسے جبر کا ایمان لانا؟ اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں نہیں، میرا منشا مقصود یہ ہے کہ عالم ملکوت میں سارے فرشتے مجبور ہیں، ٹھیک ہے؟ عالم ناسوت اسے کہتے ہیں جس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ پھر عالم جبروت یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں دنیا کے اندر ہیں وہ ساری اللہ کے حکم پر پابند ہیں، انہیں کہتے ہیں عالم جبروت۔ اب پوری مخلوقات میں سوائے انسان کے ہر جانور، سارے مجبور ہیں، اپنے اپنے کاموں پر لگے ہوئے ہیں۔ بڑا سورج کتنا بڑا سر رہا ہے، دیکھ لو کتنی شہبت ہونی چاہیے، لیکن اپنے ٹائم پر نکل رہا ہے۔ کیا مجال جو ایک لمحے کے لیے اپنا زاویہ تبدیل کرتا ہے، ٹائم تبدیل کرتا نہیں کرتا نا؟ چاند ہے، ستارے ہیں، کتنے بڑی بڑی مخلوقات ہیں، تصور نہیں کیا جاتا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ پڑے، اتنے بڑے بڑے جانور ہیں، لیکن وہ اپنے مجبوری کے ساتھ دنیا میں، جیسے اللہ نے جس راستے پر وہ کہے میں کوئی سانپ ہوں جو مٹی چاٹوں گا، ہے نا سرائکی میں، میں کوئی سانپ تری میں جو مٹی چٹے گا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجبور ہیں بڑے بڑے اژدہا ہیں ڈھیر، لیکن کرتے کیا ہے جو اللہ نے دیا وہ زمین پر چل رہا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو 4 پایوں پر 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، کوئی 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، کوئی پیٹ کے بل کو چل رہا ہے، اور مچھلیاں کوئی ٹانگیں تو نہیں ہوتی ہیں، یہ گھوم رہی۔ یہ تمام چیزوں پر غور کرتے پتہ لگتا ہے کہ یہ عالم جبروت کی چیزیں ہیں، اور تمہارا جو ہے نا انسان اتنا سے جانور ہے چھوٹا سا، نہ اس کے ناخون لمبے جو کسی کو ایسے کر کے مار دیں، طاقتور، اگر لمبے ہو جائیں گے طاقتور نہیں ہوتے، ٹوٹ جاتے ہیں، نہ آنکھیں اتنی بڑی جو عقاب کی طرح، جو زمین کے نیچے بھی ہو جانا چلتا ہوا جانور اس کو بھی دیکھ لیتے اتنی اونچے سے، پانی کے اندر سے کتا مار کے نکال کے، ہاں پانی کے اندر سے دیکھ رہا ہے نا، وہ اوپر آئے گا وہ نکال کے مچھلی لے جاتا ہے، وہ سیگل
جو سمندری عقاب ہے اسے سی ایگل کہتے ہیں، سی ایگل بلا لیتے ہیں۔ تو یہ تمام عالم جبروت والی چیزیں انسان عالم جبروت میں نہیں ہے، اس میں قوتیں بھی کم ہیں رکھی ہوئی ہے نا بھائی، اور چلتے پھر وزن اٹھا سکتے ہیں آپ جتنا بیل اٹھاتا ہے؟ کھاتا کیا بیل؟ بیل کیا کھاتا ہے؟ گھاس کھاتا ہے، تو گھاس پر لگے ہوئے دانے کھاتا ہے، طاقت، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہے نا اندر کا گدا تو اٹھائے گا گندم کا، مٹی وہ نکال آٹا بنا لے، اوپر کا بور کیا کھائے گا؟ توڑی کون کھائے گا؟ اللہ۔ توڑی کھائے گا جانور، اور پھر بھی وہ 10 من کے ہو جائیں کھا کھا کے، اور اندر کا گدا جوہر تو کھائے گا، پھر وہی ہاتھ میں شیشی لیے پھر ہیں یہ جیو۔ اچھا، ہر پھل کا گودا تو کھاتا ہے، چھلکا باہر پھینکتا ہے، جانور کھاتے ہیں، کیا بات ہے بھائی؟ تو کوئی بڑی، پھر تیری شان اتنی کیوں ہے؟ اور تیری شان کا پھر آگے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہاں سب کچھ کھا جاتا ہے تو، اور پھر ویسے اتنا کچھ ہونے اچھی بس کی وجہ بتا دو کیا ہے بھائی؟ بیل کھاوے اتنا موٹا ہو جاتا ہے، بکرا کھاوے ایسے ڈٹ، اور ہم دودھ بھی پیے، لسی بھی، رے بھی، مکھن بھی کھا، گھی بھی کھا، کوئی چیز چھوڑتے، اور اچھی سے اچھی تم کھاتے ہو، اچھی سے اچھی، لیکن پھر بھی اتنے طاقتور نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں بتا دوں۔ ایک بادشاہ نے کسی کو بلایا، کوئی بات ہو جاتی، بادشاہوں کے کھیل نرالے ہوتے ہیں، اس نے کہا یہ بکرا لے جاؤ، اور اس کو شاہی، اس کو 1 کلو روز چنا بھی کھلانا ہے، اور 1 مہینے کے بعد اس کا وزن بھی نہیں بڑھنے دینا۔ بھلے یہ کیسے ہو سکتا ہے روزانہ جو 1 کلو چنے بھی کھلاوے؟ چنے وہ کچے چنے کھاوے، تو بھون کے کھائے گا، بھون کے کھا کے اس کا ذائقہ دینا اچھا، اس کے ساتھ مکھانے بھی کھائے گا، وہ نہیں ملے گا تو کشمش کھائے گا، تب کہیں جا کے بادام کھائے، بادام کے ساتھ بھی کشمش بھی کھائے گا، میٹھا ہو گیا تاکہ کھانے میں لذت آئے۔ وہ بیچارہ پھکا کھا رہا تھا، ایک ہی جیسی چیز کھا رہا، اور وہ مہینے کے بعد اگر اس کو روزانہ وہ کھلائے گا، اس کا وزن نہیں بڑھے گا، تو اس کو کیسے کیا؟ مہینے کے بعد وہ لایا، اور اس کا وزن پورا تھا، اور باقاعدہ اس کی نظر میں 1 کلو۔ کیا کیا اس نے، اس بندے نے کیا کیا؟ اس بکرا بھی باندھ دیا، اور سامنے اس کا بھیڑیا باندھ دیا، کھایا اس نے جو کچھ کھایا تھا، اس کے بھیڑیے کی آنکھیں دیکھ کے، اور اسے پتہ ہے مجھے کھا جائے، ختم۔ انسان اسی لیے نہیں بڑھتا کہ انسان کو موت کا خوف سر پر رہتا ہے، جانور کو نہیں ہوتا۔ جانور کا اللہ نے کتنا وہ کیا ہوا ہے، اس کے دماغ میں یہ موت کا تصور نہیں ہے۔ انسان سب کچھ کھانے کے باوجود یہی خوراک اگر جانوروں کو لائے، یہ پھٹنے والے ہو جائیں گے۔ ایسے ہی ہے نا، جس طرح وہ فاضل پور نہیں، اس کے محمد پور کے بکرے اتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، ایسے بڑے بڑے بڑے۔ انسان کو اللہ نے آزاد ارادہ بھی دیا ہے، اس کو علم بھی دیا ہے، اس کو فکر بھی دی ہے۔ اب یہی فکر ہے، دیکھ لے کتنا کچھ کھا کے بھی پھر ویسے کے ویسے، بولا جمع میں سے بھی گھٹ جاتے ہیں۔ اتنا کھا کے پھر اللہ کا اگر اس کے دماغ میں فکر ہو، موت کا فکر آ جائے، تو انسان بڑھ نہیں سکتا۔ تو بھائی انسان اسی لیے آزاد ہے، اور اتنے کچھ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے لیے ہے، یہ جہاں تیرے لیے ہے، یہ تو خدا کے پاس۔ تجھے دماغ میں ایک ہی تصور ڈال دیا کہ تو نے اس کے سامنے ملاقات، مالک یوم الدین ہے، میں نے وہاں جانا ہے، بس بات مک گئی۔ اب سمجھ میں آ گئی؟ آزاد ارادے کا ایمان قبول، مجبوری کا ایمان قبول نہیں۔ مان، بس میں نے مان لیا، کہتے کیا مان لیا، مجبوراً مان لیا، ایسی کوئی بات نہیں جب تک آزاد نہیں ہو جاتے۔ اب قرآن پاک آپ نے پہلے پڑھا بھی ہے، سورۃ مائدہ میں، سورۃ نساء میں، کہ جب کوئی ایسے بندے جو تمہارے پاس بیٹھے ہیں، تمہاری اس میں بیٹھے ہیں، جوریڈکشن میں ہے، تمہاری حفاظت میں ہے، تو جب تک ان کا معاہدہ ہے،
اللہ پاک نے فرمایا ان تک تم قرآن سنا دو، وہ سن لے اور پھر وہاں سے معاہدے کے مطابق ان کے گھر تک پہنچا دیں، پھر ان کے ساتھ باز پرس کریں گے، اس سے پہلے نہیں۔ مقصد کیا ہے اس کا کہ جب ایک آدمی تمہارے ہاتھوں میں مجبور ہے، تم اسے کہو یہ قرآن مانو، یہ ایمان لے آؤ، وہ مان تو لے گا، لیکن نہیں، اللہ نے بھی فرمایا کہ اسے یہاں سے معاہدے کے مطابق جب تمہارا معاہدہ پورا ہو جائے اسے آزاد کر دو، جب اپنے ادھر چلا جائے گا پھر اس پر تمہارے یہ قانون لاگو ہوں گے، دوسرے تبلیغ والے، جاؤ جاؤ۔ وما یاتیہ من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے ہم ان پر کوئی ایسی وہ نازل کر دیتے معجزہ جہاں یہ مجبور ہو جاتے، اللہ تعالیٰ ایسی مجبوری کو کہ ایمان کو پسند نہیں۔ وما یاتیہ من ذکر، نہیں آتا ان کے پاس کوئی نصیحت، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، ذکر من الرحمن، رحمان کی طرف سے، محدث اچانک، محدث نہیں، الا کانوا عنہ معرضین۔ اب یہ ان کی حالت اللہ نے بیان کی ہے کہ یہ مکے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نشانیاں بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلائل بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ثبوت دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور پھر بھی یہ کیا کرتے ہیں؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے، منہ موڑ لیتے ہیں۔ فقد کذبوا، پس تحقیق جھٹلایا انہوں نے، فسیاتیہم انباء۔ یہ کس کا موبائل بج رہا ہے؟ لڑکے کو اٹھا رہا جی، کسی لڑکے کو اٹھا رہا ہوں۔ میں بج تو رہا نا، اٹھاتا رہو۔ فقط کذبوا، بس جتنی بھی آیاتیں وہ آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے طرف دلائل آتے ہیں، قرآن پاک کے آیات نازل ہوتی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فقط کذبوا، پس یہ کیا کرتے ہیں؟ پس تحقیق جھٹلاتے ہیں۔ فسیاتیہم انباء، پھر دیکھو ان کے جھٹلانے کا اثر یہ ہوگا کہ دیکھنا ان کے پاس پھر ایسی ایسی خبریں آئیں گی۔ انباء جمع ہے خبر کی، یہ نبا کی، انباء جمع ہے نبا۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، نبا کہتے ہیں خبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایسی ایسی خبریں آئیں گی، ایک نہیں کئی واقعات دنیا کے جو گزرے ہیں، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم فلاں کا ذکر ہے، ان کے پاس ایسی ایسی خبریں آئیں گی، ما کانوا بہ یستہزئون، جن کو یہ مذاق اڑاتے ہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، ان خبروں کا یہ کیا کرتے ہیں؟ یستہزئون، استہزاء کرتے ہیں۔ اب یہاں سے آگے شروع ہوتا ہے تذکیر بآلاء اللہ، جس کا ذکر اس میں سورہ شورى میں آئے گا، پہلے بھی آیا اور اب بھی آئے گا۔ اب اس کے ساتھ ترجمہ کر دیتا ہوں، انشاءاللہ آگے پھر تفسیر بعد میں ہوگی۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کہ اس میں اگائے ہم نے اس میں ہر قسم کے جوڑے جوڑے پیر بنائے، جوڑے جوڑے بنا دیے، ہر چیز کے، سبزیاں ہیں اس کے بھی جوڑے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، جو کچھ بھی ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، ان تمام چیزوں میں کیا اللہ فرماتے ہیں اس میں یہی تو نشانیاں جو تم مانگ رہے ہو، تم مانتے کیوں نہیں؟ وما کان اکثرهم مومنین، یہ اکثر میں سے مانتے نہیں ہیں۔ قرآن پاک بذات خود سب سے بڑا معجزہ ہے، اس نے دنیا کی ایک ایک چیز کی وضاحت کر دی، جو تمہارے قطن بھی سمجھ نہیں آ رہی قرآن میں سمجھا دیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب جو ہے البتہ وہی ہے العزیز، غالب ہے، ہر کام کے اندر غالب ہے، اور لیکن رحیم بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔